بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کام جو سنت سمجھ کر کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ خلاف سنت اور بدعت ہیں۔ نمبر 1، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی دیگر تقریبات کو ممنوع سمجھنا۔ نمبر 2، جمعے کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ نمبر 4، کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ نمبر 5، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے کلمہ یا درود پڑھنا۔ نمبر 6، فرض نماز کے بعد آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا پڑھنا۔ نمبر 7، جماعت کے بعد امام سے مصافحہ کا التزام کرنا۔ نمبر 8، نوافل کے بعد اجتماعی دعا کرنا۔ نمبر 9، نماز عید کے بعد مصافحہ و معانقہ کرنا اور عید مبارک کہنا۔ نمبر 10، اظہار ثواب کے غرض سے اجتماعی قرآن خوانی کرانا اور اس کے بعد کھانا کھلانا۔ نمبر 11، 11ویں کھانا اور پکانا۔ نمبر 12، مروج ختم یعنی کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 13، مروج شبینہ۔ نمبر 14، اذان سے قبل اور نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا۔ نمبر 15، اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا۔ نمبر 16، اذان کے جواب میں کلمہ توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ نمبر 17، اقامت میں حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہونے کا التزام کرنا۔ نمبر 18، مخصوص طرز پر 4 یا 8 رکعت پڑھنا۔ وضاحت: مخصوص طرز سے مراد یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 25 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ نمبر 19، میت کے سینے پر کلمہ شہادت لکھنا۔ نمبر 20، میت کے ساتھ قبرستان تک قرآن مجید لے جانا۔ نمبر 21، جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنا۔ نمبر 22، جنازہ لے جاتے وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا۔ نمبر 23، قبر میں عہد نامہ رکھنا۔ نمبر 24، تدفین کے بعد بالتزام 3 دفعہ دعا مانگنا۔ نمبر 25، تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا۔ نمبر 26، قبروں پر آیات قرآنیہ لکھی ہوئی چادر ڈالنا۔ نمبر 27، کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا۔ نمبر 28، کفن پر کپڑا بچھا کر امام کا مصلی بنانا۔ نمبر 19، ہیتہ اسقاط کرنا۔ وضاحت: میت کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں وغیرہ کے بدلے میں ہیتہ اسقاط کی کئی صورتیں مروج ہیں، جن میں سے عام اور معروف صورت یہ ہے کہ قرآن مجید اور اس کے ساتھ کچھ غلہ اور نقد رقم رکھ کر جنازے میں شریک تمام مجمع کے سامنے یہ کہہ کر چکر لگایا جاتا ہے کہ یہ رقم، غلہ اور قرآن مجید ہم تمہیں میت کے فوت شدہ نمازوں اور روزوں وغیرہ کے فدیہ میں بخشش کر رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ محض زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے قبول کیا، دونوں طرف سے لینے دینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ یہ رسم خلاف عقل و شرع اور انتہائی قبیح بدعت ہے۔ نمبر 30، اہل میت کی طرف سے دعوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 31، ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام کرنا۔ نمبر 32، سالگرہ یعنی پیدائش سے سال پورا ہونے پر جو خوشی مناتے ہیں۔ نمبر 33، عرس اور برسی منانا۔ نمبر 34، ماہ سفر کے آخری بدھ میں عمدہ کھانا پکانا۔ وضاحت: مشہور ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض شفا ہوئی تھی، اس کی خوشی میں کھانا پکانے کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ غلط اور من گھڑت بات ہے جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 35، تعزیہ بنانا یا دیکھنا۔ نمبر 36، محرم میں سبیل لگانا۔ نمبر 37، 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دلوانا۔ نمبر 38، بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا۔ وضاحت: حالانکہ نقد رقم کا صدقہ سب سے افضل ہے، متعدد لوگ بکرے کا صدقہ ہی ضروری سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جان کے بدلے جان ہے، حالانکہ یہ عقیدہ ہی وہی باطل ہے۔ نمبر 39، متبرک راتوں، شب رات اور شب قدر وغیرہ میں مساجد کو سجانا یا چراغاں کرنا اور عبادت کے لیے جمع ہونا۔ نمبر 40، ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا۔
نمبر 41 10 محرم کو مٹھائی لا کر گھر میں تقسیم کرنا۔ نمبر 42 7 13 27 رجب کو روزہ رکھنا۔ نمبر 43 موسیقی اور گانوں کی طرز پر حمد و نعت اور نظمیں پڑھنا۔ نمبر 44 رخصت ہوتے وقت اور فون پر بات ختم کرتے ہوئے خدا حافظ کہنا۔ وضاحت ایسے موقع پر بھی مسنون سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 45 نکاح کے وقت دولہے کے سر پر صحرا باندھنا۔ نمبر 46 حج کو جانے والوں کو نعروں کے ساتھ رخصت کرنا۔ نمبر 47 اعتکاف ختم ہونے پر معتکفین یعنی اعتکاف کرنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنانا۔ نمبر 48 شیر خوار بچے کے انتقال پر اس کی ماں سے دودھ بخشوانا۔ نمبر 49 میت کے لیے 3 دن خیرات کرنا۔ نمبر 50 درود تاج، درود ماہی، درود لکھی اور گنج العرش وغیرہ پڑھنا۔ یہ سب چیزیں بے ثبوت ہیں۔ بحوالہ شمائل کبریٰ، احسن الفتاوی، فتوی محمودیہ، اشرف التوضیح، فتوی عثمانی، خیر الفتاوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔